آیت اللہ العظمیٰ نراکی ان کی بیٹی کا واقعہ سن لیجئے، با عفت خاتون. آج واللہ جس چیز کی معاشرے میں کمی ہے، ایک مرحومہ کی مجلس ہے، دو جملے خواتین کے لیے عرض کر دوں. آج غیرت کو لوٹا جا رہا ہے، آج حیا کو لوٹا جا رہا ہے. ایک مومنہ نے کہا کہ مولانا میں نے خواب دیکھا ہے، امام زین العابدین نے سفارش کی کہ کہو اپنے مولویوں کو، کہو ممبر پہ آنے والوں کو کہ حیا پہ مجلسیں پڑھیں، حجاب پہ مجلسیں پڑھیں. ہر کسی کی پہچان ہوتی ہے، ہر قوم کا یونیفارم ہوتا ہے. سیدہ زینب کی چاہنے والی کا یونیفارم یہ چادر ہے، یہ حجاب ہے. اور امام زمانہ کے چاہنے والے جوانوں کا یونیفارم غیرت ہے. وہ بھائی کیسا جس میں غیرت نہیں، وہ شوہر کیسا جس میں غیرت نہیں. جس کی بہن بے حجاب ہو کے جا رہی ہے، بھائی کو غیرت نہیں آ رہی. اور مولا غیرت مند کی تعریف بتاتے ہیں، وہ غیرت مند ہو ہی نہیں سکتا جو بہن کے سر پہ چادر رکھے اور اپنی نگاہیں عورتوں کے پیچھے. کہ یہ سب سے بڑا بے غیرت ہے. جو دوسروں کی ماں بہنوں کو تو دیکھنا پسند کرتا ہے، پر اندر میں کہتا ہے میری ماں بہن کو کوئی نہ دیکھے. کہ مکافات عمل ہوتی ہے، یاد رکھنا تو دیکھے گا کوئی تیری ماں بہن کو بھی دیکھے گا. تو اگر یہ سوچ جوان کے اندر ہو نا، اگر میں دیکھ رہا ہوں میری بہن کو کوئی دیکھے گا، واللہ غیرت مند جوان کبھی نگاہ کو نامحرم کی طرف نہیں اٹھائے گا. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ممبر سے پڑھو. آج حیا پہ حملہ ہو رہا ہے، آج کلچر کو تباہ کیا جا رہا ہے، آج تمہارے گھروں سے چادروں کو چھینا جا رہا ہے ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے. یہ واقعات کیا ہیں کہ شیعہ لڑکیاں گھروں سے جا رہی ہیں. یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم توجہ نہیں کر رہے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف. وہ ماں قیامت میں کیا منہ دکھائے گی جناب سیدہ کو، جس سے بی بی پوچھے گی یہ تو نے تربیت کی تھی. خاتون کا کام جاب کرنا نہیں ہے، نوکری کرنا نہیں ہے، صرف پیسے کمانے کے لیے. غربت میں رہو لیکن اپنے بچوں کی تربیت کرو. 8 گھنٹے 9 گھنٹے تم جاب کرو گی، بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ معاشرے میں اگر تربیت کا فرض اللہ نے کسی کو دیا وہ عورت کو دیا. مرد کی ذمہ داری تربیت نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری تربیت ہے. ایک اچھی خاتون اپنے شوہر کی تربیت بھی کرتی ہے. ہم سائیکلوجی میں کہتے ہیں عورت کے بچے صرف یہ نہیں ہے جن کو پاس، شوہر بھی ایک بچہ ہے اس کے سامنے، اسے اپنے شوہر کی تربیت کرنی ہے. عورت کا صبر زیادہ ہوتا ہے، اس کا تحمل زیادہ ہوتا ہے. کربلا میں سیدہ زینب کا نقش، سیدہ زینب کا کردار ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ بچوں کو کون سنبھال رہی ہے؟ بی بی زینب. سکینہ کو کون سہارا دے رہی ہے؟ بی بی زینب. ساری بیویوں کو کون سہارا دے رہی ہے؟ سیدہ زینب. حالانکہ امام زین العابدین امام ہے، لیکن یہ ڈیوٹی مولا کی نہیں ہے، سیدہ زینب کی ہے. کیونکہ عورت کا حوصلہ ہوتا ہے، اس میں صبر ہوتا ہے. پورے سفر میں پردے پہ گریا کیوں ہے؟ چادر پہ گریا کیوں ہے؟ کربلا کی ہر مصیبت میں سیدہ زینب کی چادر کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ مومن روتا ہے. کبھی سوچو تو صحیح، بی بی زینب کو کربلا لے جایا کیوں گیا؟ کبھی سوچو تو صحیح، شمر اور آل شمر نے جن پہ تم زیارت عاشورہ میں سو لعنتیں کرتے ہو، کیا جرم تھا ان کا؟ بیویوں کی چادریں لوٹی نا. آج کا شمر بھی تمہاری بیٹیوں کی چادریں لوٹ رہا ہے. سمعت بذالک فرضیت پہ کیا تو تماشا دیکھ رہا ہے؟ کیا تیری وہ ذمہ داری نہیں جو اہل بیت نے تجھے بتائی؟ تو آج ایک محجبہ خاتون کا یونیفارم یہ ہے جو شرعی حجاب ہے وہ کرے، تو اس کی ذمہ داری ہے. بچپن سے اپنی بچیوں کو سمجھاؤ کہ اللہ بچہ عورت سے پیدا کرتا ہے، ماں کی کوکھ سے پیدا کرتا ہے، کوئی ذمہ داری دے کر پیدا کر رہا ہے نا. اللہ نے ایک سسٹم بنایا، ایک نظام میں ولایت بنایا ہے. ولایت کا مطلب علی ولی اللہ نہیں ہے، ولایت ایک پورے سسٹم کا نام ہے. جس سسٹم میں بچہ پلتا ہے، پلنے کے بعد جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد اس تربیت میں چپل کے جوان ہوتا ہے، پھر جا کے امام زمانہ کا سپاہی بنتا ہے. تم نظام طاغوت میں بچے بڑے کرو گے، کلمہ سیکھ لیں گے، نماز سیکھ لیں گے، قرآن سیکھ لیں گے، لیکن آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ حضرت لقمان کی مثالیں کیوں نہیں سمجھتے کہ زمین میں چاول کا دانہ ڈالو لیکن دعا کرتے رہو کہ خدایا گندم دے، گندم دے، گندم نکلے گی. گندے نظام میں بچوں کو بڑا کرو گے اور توقع یہ رکھو گے کہ بچے حسینی بنے، کبھی نہیں بنیں گے. یہ پورا فارمولا، یہ پوری میتھمیٹک ہے. 2+2 4 بنتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم غلط تربیت دو. 24 گھنٹے بچے گیموں پہ بیٹھتے رہیں، 24 گھنٹے بچے فلمیں دیکھتے رہیں. اب توقع یہ کرو اس بچے کو خواب میں امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. دن رات آنکھیں لوگوں کے ناموس کے پیچھے ہوں اور زیارت کربلا پہ کہو کہ خدا امام زمانہ کی زیارت کرا. نجس آنکھیں کبھی پاک چہروں کو نہیں دیکھتی، نجس زبانیں کبھی امام سے ہم کلام نہیں ہوتی.
تو آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی خواتین کے حجاب کا خیال کرے. واللہ حجاب لوٹا جا رہا ہے. 10 سال کے بعد آپ کا کیا حال ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنی تیزی سے فحاشی کو بڑھایا جا رہا ہے. پھر اس مجلس کا فائدہ کیا جس میں آنے والا جو ممبر پہ بیٹھ رہا ہے اسی میں شرم و حیا نہیں ہے. جو مجلس میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ خواتین کے سروں پہ چادر نہیں ہے اور اسے فرصت نہیں ہے واہ واہ کرانے سے. شرعی فرض ہے اگر تو آنکھوں سے دیکھے شیعہ خاتون سر پہ چادر نہیں رکھ رہی تو جا کے ممبر سے بول. شرعی فرض ہے جب دیکھ رہا ہے آج جوان نشے میں جا رہے ہیں, جوان کی زبان پہ دن رات گالی ہے اور تو ممبر سے ان سے واہ واہ کروا رہا ہے. گالی والی زبان کتنے بھی نعرے مارے اس کا فائدہ نہیں. بد حجاب خاتون جتنا بھی سر پہ ماتم کرے اس کا فائدہ نہیں. یہ ممکن نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, قرآن کی آیت ہے. خدا عمل متقی فرد کا قبول کرتا ہے, کسی فاسق کا عمل قبول نہیں کرتا, کسی گنہگار کا عمل قبول نہیں کرتا. تو پہلے اپنے وجود کو پاک کر, وجود کی زمین کو پاک کر, پھر اس میں محبت علی کا دانہ ڈال, پھر دیکھیے میثم تمار کیسے بنتا ہے. آئے نراکی کی بیٹی عفیفہ خاتون شادی شدہ تھی, شوہر حج کر کے آیا, اب مستطیع تھی یعنی ان پہ حج واجب ہو چکا تھا. ان کا نام نکلا حج کے لیے. اب حج پہ کیسے جائیں؟ شوہر حج کر کے آیا, صرف انہی کا نام نکلا, ان کو اکیلا حج پہ جانا تھا. تو اپنے والد کو کہا کہ بابا میں کیسے جاؤں. غیرت مند بھائی اور شوہر کبھی اپنی عورتوں کو سفر پہ اکیلا نہیں بھیجتے. جب غیرت کم ہو جاتی ہے نا تو بیویوں کو اکیلا بھیج دیتے. وہ سفر زیارت ہی کیوں نہ ہو, اپنا بندہ ساتھ ہونا چاہیے یا چند عورتوں کے ساتھ جائے. تو انہوں نے جو عورتیں جا رہی تھیں 8-10 عورتیں ایک قافلے میں وہ پیدا کی. کہا بیٹی یہ ساری جاننے والی ہیں, 1-2 آیت اللہ اور کی بیٹیاں تھیں, ساتھ گئے. اب یہ خاتون اپنے باپ کو جب واپس آئی تو انہوں نے واقعہ سنایا. کہ بابا جب طواف کعبہ ہو رہا تھا, اب ایک پوری زندگی وہ خاتون جس نے نامحرم سے زیادہ باتیں نہیں کی, جو بازاروں میں زیادہ نہیں گئی, جو مردوں کے محفل میں نہیں بیٹھی, یہ حجب ختم ہو جاتا ہے نا. ایک خاتون نامحرم سے بات کرتی ہے گھبراہٹ, لیکن ایک میں اتنا کانفیڈنٹ 10 نامحرموں سے بات, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب کہتی ہے حج کا موسم, شیعوں کا احرام اور اہل سنت کا آپ کو پتا ہے, آدمی تو سمجھے آدھا اس کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے. اب حج واجب, طواف واجب. کہتی ہے جیسے طواف کرنے جاتی, حج کا رش آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے, اتنا رش, مردوں کا یہاں سے کندھا لگ رہا ہے, وہاں سے کندھا لگ رہا ہے. اب کہتی ہے بابا میں حیا والی, عفت والی, زندگی میں کبھی نکلی نہیں, سامنے حج طواف بھی واجب, کروں کیا کروں. ایک طرف حیا عفت, دوسری طرف واجب طواف. کہتی میں کونے میں کھڑی ہو کر کانپنے لگی. اس کے والد نے اس کو ذکر دیا تھا کہ بیٹی جب پریشان ہو جاؤ ایک ذکر کرو. اللہ کے 2 نام تھے وہ دہرانے, یا حافظ یا حفیظ, یا حافظ یا حفیظ. کہتی ہے میں ذکر کرنے لگی, خدایا کروں تو کیا کروں. ایک طرف تو نے حیا کا درس دیا, عفت کا درس دیا, دوسری طرف طواف بھی واجب ہے, مردوں کے کاندھے لگ رہے ہیں, مجھے عادت نہیں مردوں کی محفل میں جانے کی. کہتی جہاں کھڑی تھی اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ جسے امام زمانہ کے ساتھ طواف کرنا ہے وہ جلدی آ جائے. کہتے کانوں سے بس آواز ٹکرائی, اور جیسے آواز ٹکرائی میری نگاہ 5-6 لوگوں پہ پڑی. وجود امام کو دیکھ رہی تھی. ایک بوڑھا تھا, بڑا نورانی چہرے والا, بڑی داڑھی والا. اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مولا کے پیچھے کھڑی ہو جاؤ. کہتا اتنی رش میں وہ 5 لوگ تھے, ان کے اطراف میں کوئی نہیں تھا, ایک حصار تھا گویا. میں مولا کے پیچھے کھڑی رہی, میں نے 7 طواف امام کے پیچھے کیا. طواف کرنے کے بعد پھر کہ مجھے پتا نہیں لگا, اور مجھے یہ یاد بھی نہیں کہ میں نے 7 طواف میں ذکر کون سا کیا, کیونکہ وہ دہشت, وہ ابوہت جو امام زمانہ کی میرے وجود پہ تاری, کہتے مجھے یاد نہیں میں نے ذکر کیا کیا. کہ میں نے صلوات پڑھی, میں نے تکبیر پڑھی, میں نے ذکر لبیک اللہم لبیک, کیا میں نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں. بس میں امام زمانہ کے عشق میں گویا محبوط ہو چکی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر جا کے میں وہیں جا کے کھڑی ہو گئی جہاں پہ پہلے کھڑی تھی, یہاں تک کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. چہرہ میں نے امام کا نہیں دیکھا, آواز میں نے سنی, تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جب تو اللہ پہ توکل و تقوی کرتا ہے, اللہ کہتا ہے پھر میرا وعدہ ہے, میں راستہ وہاں سے بناتا ہوں جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہے. جب رزق کی ذمہ داری میری ہے,
تو حیا کر، تو عفیف بن، پھر دیکھ خدا تیرے لیے کیا کرتا ہے، وہ خود راستے بناتا ہے۔ تو عزیز و توکل کی کمی ہے، جتنا مولا حسین کا نام لیتے ہو اتنا امام حسین پہ یقین بھی کیا کرو، جتنا خدا کا نام لیتے ہو اتنا